پیارے دوستو، جب عادل کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس نے ایسا قدم اٹھایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عادل 18-19 برس کا ایک خوش مزاج، خوش گفتار لڑکا تھا۔ ویسے تو اچھا لڑکا تھا، اچھے کام بھی کرتا، تعلیمی ریکارڈ بھی شاندار تھا اور دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ لیکن اس میں ایک خامی تھی، وہ بڑوں کی گفتگو کو سنجیدگی سے نہ لیتا اور اختلاف رائے پر اپنی مرضی چلاتا اور بڑوں کی نصیحتیں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے ان کی انسنی کر دیتا۔ ایک دن اس کے والد نے اس سے کہا، دیکھو، اگر جہاں میرا تمہارا اختلاف ہو وہاں میری بات پر عمل کریں تو 75% معاملات درست ہوں گے، اگر تمہاری بات پر عمل کریں صرف 25% صحیح ہوں گے، کیونکہ تمہارے مقابلہ میں میرا تجربہ اور لوگوں سے میل جول، علم اور دنیا میں گھومنا پھرنا زیادہ ہے۔ میں نے دنیا میں بہت نشیب و افراز دیکھے، لہٰذا جہاں اختلاف رائے ہو وہاں میری بات پر عمل کیا جائے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھو، روزمرہ کی زندگی کمپیوٹر کی طرح رواں نہیں کہ جب چاہو اپنی کسی غلطی کو کنٹرول+C کر دو، اپنا اٹھایا ہوا قدم واپس لے لو، بلکہ اس میں ڈیلیٹ یا انڈو کرنے کا کوئی آپشن ہے نہ واپسی کا کوئی راستہ۔ جو قدم اٹھا لیا تو تم چاہو بھی تو واپس نہیں لے سکتے۔ سابقہ گزرا ہوا لمحہ جس میں تم نے کوئی عملی قدم اٹھانے کا سوچا تھا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اس لمحے کا خمیازہ بعض اوقات افرادی سطح پر دہائیوں اور قومی سطح پر صدیوں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر مظفر رزمی کا یہ شعر صادق آتا ہے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لیکن وہ عادل ہی کیا جس پر ان باتوں کا اثر ہو جائے۔ وہ لاپرواہی سے سنتا اور اپنے والد کو گزشتہ زمانے کے فلسفیوں میں سے ایک گردانتا، اور اس کے بعد معاملات وہیں کے وہیں، یعنی پرنالہ وہیں رہتا۔ ایک دفعہ اس کے والد نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا اکیلا سفر نہ کیا کرو۔ عادل نے ماضی کی طرح اسے سنجیدگی سے نہ لیا، وہ اکیلے سفر کا دلدادہ تھا اور اس نصیحت کے باوجود دلدادہ رہا۔ اس سے گھومنے پھرنے کا تو ویسے بھی بہت شوق تھا، وہ ایڈونچر پسند تھا، نئے نئے چیلنج کو قبول کرنا گویا اس کی گٹھی میں تھا۔ وہ بہت ہی باہمت، قوی، جرأی اور بہادر تھا۔ وہ اکثر اعلیٰ سفر میں رہتا، کبھی لکوں تک صحراؤں میں گھومتا، کبھی برفانی کوہساروں میں، کبھی کھیتوں کھلیانوں میں، کبھی حسین وادیوں میں، کبھی پرخطر خارزار راستوں پر، کبھی سنگلاخ پہاڑوں پر، الغرض کبھی نشیب، کبھی فراز، کبھی پست، کبھی بلند مقامات کی سیر و تفریح میں مصروف رہتا۔ اس نے اپنے ملک کا کوئی بھی خطہ نہ چھوڑا تھا۔ کئی دفعہ اسے سفری صعوبات، مشکلات، دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات وہ موت کے دہانے سے واپس لوٹا، اور کبھی کبھی مصائب اور شدائد سے تنگ آ کر وہ سندباد کی طرح دوبارہ سفر نہ کرنے کا بھی عہد کر لیتا۔ لیکن وہ عادل ہی نہیں جو کسی نئے ایڈونچر کے بغیر پورا سال گزار لے۔ شاید اس کی سرشت میں پرسکون زندگی گزارنا نہ تھا، اس لیے پھر چند ماہ بعد وہ مضطرب اور بے چین ہو جاتا، اور پھر کبھی کسی مقام کی خوبصورتی کا سن کر، کسی رسالہ میں حیرت انگیز جگہ کا پڑھ کر، کسی منظر یا تصویر کے عجائب دیکھ کر وہ پھر جانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا اور درختِ سفر باندھ لیتا۔ ایک دفعہ اس نے بلوچستان کے چند علاقوں کے بارے میں سنا کہ وہ بہت سنسان اور خطرناک پہاڑی علاقے ہیں۔ اس نے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں بنیادی سہولیات کا فقدان تھا، بجلی، پانی، گیس نہ تھی، اور وہاں موبائل اور انٹرنیٹ کے سگنل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ وہاں سے گھومتا گھامتا بہت دور نکل گیا، جہاں پر اسے نہ آدم نظر آیا نہ آدم ذات۔ گھومتے گھماتے وہ ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ وہاں چٹان ایک طرف کچھ اس انداز سے جھکی ہوئی تھی کہ دیکھنے والا حیرت میں ڈوب جاتا۔ ایک اور مقام پر اسے ایک چٹان چٹکتی ہوئی نظر آئی، شاید وہاں کبھی زلزلہ آیا ہو۔ وہاں چٹک سے ایک بڑی دراڑ پیدا ہو چکی تھی کہ انسانی ہاتھ بآسانی اس میں داخل کیا جا سکتا تھا۔ عادل کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ زمین پر رکھا، جس میں اس کا چاقو، پلیٹ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔
وہ اس دراڑ کے نزدیک آیا اور اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا۔ اس کا پورا بازو کندھے تک اندر چلا گیا، لیکن ابھی بھی آگے راستہ تھا۔ ابھی وہ اس مقام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مقام کی پیمائش کس طرح کرے، یہ کتنا گہرا ہے، کہ اچانک ایک چٹخ کی آواز آئی اور پھر فضا میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ یہ چٹخ کی آواز کہیں اور سے نہیں آئی تھی، بلکہ خود عادل کے چٹکنے کی اور چیخنے کی آواز تھی۔ عادل کا بازو کوہنی تک بری طرح جکڑا جا چکا تھا، اسے نکالنے کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ عادل چیختا چلاتا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا، لیکن وہاں تھا ہی کون جو اس کی مدد کرتا؟ وہاں دور دور تک نہ آدم نہ آدمزاد۔ جب عادل نے دیکھا کہ چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اسے رہ رہ کر اپنے والد کی نصیحتیں یاد آنے لگیں۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ عادل کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس کی جیب میں تو صرف کچھ چنے اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل تھی۔ وہ چند دانے چنے اور ایک دو گھونٹ پانی پیتا رہا۔ 2 دن عادل اسی حالت میں گزر گئے۔ اس نے دل میں ایک بہت بڑا ارادہ کر لیا، لیکن اس کے لیے اسے اپنا چاقو درکار تھا، جو اس سے 10 فٹ دوری پر بیگ کے اندر موجود تھا، یعنی وہ اسے حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اب کی بار قریب پڑے ہوئے نوکیلے پتھروں کو پاؤں سے اپنی طرف کھینچا اور پاؤں سے اسے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ سوچنے لگا۔ شاید دل ہی دل میں ارادہ مضبوط کر رہا ہو۔ یہ عادل ہی کا حوصلہ تھا کہ وہ اتنی تکلیف سہ رہا تھا، ورنہ کوئی عام آدمی ہوتا تو دنیا سے جا چکا ہوتا۔ لیکن عادل کے حواس مکمل بحال تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ تمام سوچ کر وہ پتھر اپنی کونی پر مارنے لگا۔ اس نے مار مار کر اپنے بازو کی ہڈی توڑ دی۔ لیکن بازو ابھی الگ نہ ہوا۔ وہ تمام اذیت برداشت کرتا رہا۔ اب وہ اس پتھر سے اپنا گوشت کاٹ رہا تھا، کیونکہ پتھر تیز دھار کا نہ تھا، اس لیے اسے گوشت کاٹنے میں بہت اذیت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب کئی گھنٹوں کے بعد وہ اپنا بازو کاٹنے میں کامیاب ہوا تو وہ پرجوش انداز خوشی سے چیختا چلاتا ناچنے لگا، گویا اس نے ہمالیہ سر کر لیا ہو۔ اور واقعی یہ اس کے لیے ہمالیہ سے کم نہ تھا، کیونکہ بازو کٹنے کے نقصان اٹھا کر اس نے اپنی قیمتی زندگی بچا لی تھی۔ اس نے اپنا بیگ جس میں ضروری سامان تھا، اس سے ماچس نکال کر کچھ کپڑے جلا کر ان کی راکھ اپنے زخم پر لگائی اور اس پر پٹی باندھ لی۔ وہاں سے آزادی ملنے پر فوراً چلنے لگا۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں کچھ آبادی تھی۔ ان لوگوں نے عادل کی مدد کی اور اسے قریبی ڈسپنسری پہنچایا، جہاں کمپاؤنڈر نے عادل کے زخم کو صاف کر کے دوبارہ اچھی طرح سے پٹی کی۔ وہاں موجود ہر شخص عادل کے حوصلے کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر عادل نے گھر آ کر اپنا صحیح علاج کرایا اور بالکل تندرست ہو گیا۔ لیکن اب ایک فرق تھا کہ اس کا ایک بازو اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ وہ خوش باش رہنے والا شخص تھا تو وہ اس بازو پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے زندہ بچ جانے پر شکر بجا لاتا۔ جب اس کے دوست اس کے بازو کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے تو وہ انہیں کہتا، آ گیا زخم کھا کر مسکرانا آ گیا، افسوس کی کوئی بات نہیں۔ انسان کو ہر قسم کے حالات کا بہادری، حوصلہ اور صبر سے سامنا کرنا چاہیے۔ تقدیر کا کبھی شکوہ نہ کرنا چاہیے۔ ہر حال اور ہر زمان میں رب ذوالجلال کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اسی کی عطا ہی عطا ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ اس نے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی خوش و خرم اور شکر ادا کرتے ہوئے بجا لانی چاہیے۔ انسان خود سے کمتر کو دیکھے۔ ایک آدمی کا واقعہ سناتا جس کی کسی حادثہ میں ٹانگ کٹ گئی تھی۔ جب اس شخص کے دوست اس کی تعزیت کے لیے آتے تو وہ مزاحاً کہتا کہ مجھے پہلے 2 جوتے پالش کرنے پڑتے تھے، لیکن اب میرا کام ہلکا ہو گیا ہے اور مجھے صرف ایک ہی جوتا پالش کرنا پڑے گا۔
یہ کہہ کر خود بھی کہکا لگاتا اور پوری محفل زعفران زار ہو جاتی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد عادل کہتا کہ اب مجھے بھی سردیوں میں ٹھنڈے سے بچنے کے لیے ایک ہی دستانہ پہننا پڑے گا۔ اس واقعہ کے گزرنے کے بعد جب اس نے ایک دفعہ جمعہ کی تقریر میں امام صاحب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی کہ اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا جتنا مجھے، تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا، یعنی اتنا طویل سفر جس میں رات بھی باہر گزارنی پڑے، کوئی اکیلا سفر نہ کرتا۔ جسے سن کر عادل اس قول کی حکمت کا دل سے قائل ہو گیا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ وہ بزرگوں کی تمام نصیحتوں پر عمل کرے گا۔ ہاں، اس واقعہ کے بعد عادل کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اب وہ عملی زندگی کی طرف آ گیا اور اس نے ایڈونچر سے واقعی توبہ کر لی اور اکیلی کبھی سفر پر جانے کا ارادہ نہ کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔